بہت شکریہ جناب اسپیکر جی آپ نے موقع عطا فرمایا. سب سے پہلے تو میں صدر پاکستان کا ذکر ہوا, ان کی تقریر کا ذکر ہوا, فلور آف دا ہاؤس میں ان کی صحت کے لیے کیونکہ وہ روح بصحت ہو رہے ہیں نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے وہ صحت یابی سے ہمکنار کرے. وزیر اعظم پاکستان کی بھی ان سے فون پر بات ہوئی اور انہوں نے مزاج پرسی کی, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہی از دا ہیڈ آف دا فیڈریشن, تو یہ پیغام فلور آف دا ہاؤس سے جائے, میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ جو وفاق کی مضبوطی ہے, اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا. اس ہاؤس میں موجود پولیٹیکل پارٹی جس سائڈ پہ بیٹھی ہیں, پچھلی کئی دہائیوں میں جمہوریت کے استحکام کے لیے, وفاق کی مضبوطی کے لیے کردار بھی ادا کیا گیا ہے اور بے شمار قربانیاں بھی دی گئی ہیں. یہاں بڑی بات ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, مگر جو قربانیاں سیاسی رہنماؤں نے دی ہے, سیاسی پارٹیوں نے دی ہے, وہ اپنی مثال آپ ہیں اور ہم ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں. ہماری جماعت ایک جمہوری جماعت ہے اور میں فلور آف دا ہاؤس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی چیز کو بلڈوز کرنے میں بلیو نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی رائے مسلط کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. اس ملک میں ایک آئین موجود ہے, اس آئین کے تحت ایک نظام موجود ہے اور جو 1991 کا پانی کی تقسیم کا ایکارڈ ہے جس کو واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ کہتے ہیں, اس پر تمام صوبوں کے دستخط موجود ہیں. اس ایکارڈ کے نتیجے میں جو میاں نواز شریف کی حکومت میں معرض وجود میں آیا, اسی پارلیمان نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کیا جس کو ارسا ایکٹ کہتے ہیں 1992. اس ایکٹ کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا اور جب آئین موجود, قانون موجود, ایک نظام موجود اور ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جسے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کہتے ہیں, اس کے تحت رولز بھی موجود ہیں. تو جناب اسپیکر, ہم سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں اور کنسنسس بلڈنگ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا. اس ملک کے چاروں صوبے اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر ہمیں اتنے ہی پیارے ہیں جتنا ہمیں پنجاب پیارا ہے. سندھ کی دھرتی اولیاء اکرام کی دھرتی ہے, اس سے ہمیں جو لگاؤ ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے. اور میرے آنریبل ممبر سندھ سے موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے اور ٹیکنیکل ایشو کا ہمیشہ حل جو ہے وہ ٹیکنیکل نکلا کرتا ہے. تو کوشش ہوگی کہ اس پہ بلڈوز نہ کیا جائے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکلے. جناب اسپیکر, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آج جو اپوزیشن کا رویہ رہا, میں بہت مختصر اس پہ سما خراشی کرنا چاہوں گا. صرف 2 منٹ اگر آپ عطا فرما دیں. میں اس ایشو کو آپ نے بتا دیا ہے, اس پہ میں وائنڈ اپ کر دیا جی, کہ بغیر مشاورت کیے ہوئے جی میں نے یہی عرض کیا کہ اس پہ کنسنسس بلڈنگ, ہم جمہوری لوگ ہیں, کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ اور کوئی بلڈوز کرنے میں ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. تو ایک جمہوری پروسیس کے تحت جو ہے اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہماری کوشش ہے. تو میں جناب اسپیکر ایک آپ کی اجازت کے ساتھ صرف unworthy leader of the opposition, اور میں unworthy اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے کانڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ he is unworthy of being leader of opposition. آپ کی فراخ دلی کا, آپ کی غیر جانبداری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور آج جو الفاظ استعمال کیے گئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح کے الفاظ ڈس آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہاں استعمال کیے
اور اس ہاؤس کی توقیر کا خیال نہ کیا اور اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ آپ نے ان کے 5 افراد کو اراکین کو موقع دیا بات کرنے کا. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہ کے پی سے سنسیئر ہے نہ وہ سندھ سے سنسیئر ہیں, کیونکہ جب کارٹلنگ کی بات ہوئی تب بھی انہوں نے جواب سننا پسند نہیں کیا کیونکہ وہ اس مسئلے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. جب سندھ کی بات ہوئی اس پہ بھی جواب سننا انہوں نے گوارا نہیں کیا کیونکہ وہ اس مسئلے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے. تو میں یہ چند اشعار انورتھی لیڈر آف اپوزیشن کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. بہت شکریہ.